میرا خیال ہے کہ نواز شریف کیمپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ التوا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور التوا لمبا ہو جائے، کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ ایسی بھی کوئی قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اگلا وہ شاید 2 سال چلے اور اکانومی کو 2 سال؟ ہاں، یہ آپ پہلے شخص ہیں، پہلے تجزیہ کار ہیں جوائنٹ سیشن میں جنہوں نے 2 سال تک بات بڑھا دی. ہم رانا صاحب پہ تپرے تھے کہ آپ 6 ماہ 1 سال کیسے کہہ سکتے ہیں. آج عادل صاحب نے نیلے پہ دہلا کیا، آپ 2 سال فکس کی جائے اور بڑا کوئی 10 سالہ پلان بنا ہوا ہے. حفیظ شیخ صاحب اسلام آباد میں ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آؤں گا تو پھر لمبے عرصے کے لیے آؤں گا، ایسے میں 2-3 مہینے کے لیے چیزیں سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس قسم کی قیاس آرائیاں کیپٹل میں ہو رہی ہیں. لیکن نواز شریف چاہتے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہو جائیں. اب یہ بہت اس کا انحصار جو ہوگا وہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ہوگا کہ کیا وہ الاؤ کریں گے کہ الیکشن میں کسی حد تک مزید تاخیر ہو جائے. اگر نئی مردم شماری ہے، نئی حلقہ بندیاں ہیں اور سیٹوں کا اثر نو تعین ہے، اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو کیا اعلیٰ عدلیہ اس کی اجازت دے گی کہ آئین میں ترمیم کے بغیر یہ سارا کام ہو جائے اور فروری تک بھی اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں، کیونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہیں، تو اس کے لیے بھی اعلیٰ عدلیہ کی اجازت لینا ضروری ہوگی. تو یہ اب جو گیند ہے وہ بالآخر جو ہے سپریم کورٹ کے اس میں چلی جائے گی، کورٹ میں چلی جائے گی. اصل میں آپ کے نا وہ الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے آپ کی بات کا. آپ نے ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ ڈال دی ہے. اگر وہ ایگری کریں گے تو پھر کسی حد تک یہ بات آگے جا سکتی ہے. لیکن زیادہ جو پرائیویٹلی ہم سے لوگ بات چیت کرتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری سے پہلے نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ اپریل کہتے ہیں، بعض لوگ فروری مارچ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن جو ہیں 3 مہینے بعد اگر اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو الیکشن نہیں ہوتے انہیں دکھائی دے رہے. ان کے ظاہر ہے لیڈر سے رابطے ہیں، اب کوئی بات حتمی طور پہ تو نہیں کہی جا سکتی. اچھا، جب آپ نے حفیظ شیخ صاحب کا نام لے لیا تو مجھے لگتا ہے آپ کے پاس یہ بھی خبر ہوگی کہ نگران وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے. دیکھیں، بہت زیادہ جو اس وقت زور و شور سے بات کی جا رہی ہے کہ ریاستی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ حفیظ شیخ جیسا کوئی اکانومسٹ معاملات کو سنبھال لے یا کوئی نیوٹرل آدمی جیسے میاں محمد سومرو ہیں. لیکن مجھے نون لیگ کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو پہلی چوائس ہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب پہ نواز شریف کو ان کی جو لسٹ ہے اس میں سر فہرست ان کا نام ہے. تو آپ کے لیے تو اچھا ہے نا، آپ ان کی میرے لیے بھی. اور اینکر رہی ہیں. سلنگی صاحب بھی دیکھیں کس قدر مسکرا رہے ہیں. اسلام آباد میں مسکراہٹیں بے وجہ نہیں ہیں. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کا نام سر فہرست ہے نون لیگ کی طرف سے. لیکن یہ ٹائی ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان. دیکھیں، راجہ ریاض جو ہے نا وہ خود سے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں اور کتنی بڑی فالوئنگ ہے. وہ جو اپنا ویٹ تھرو کر رہے ہیں، کسی کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے اور ان کا رول بہت اہم ہے کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اگر وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ جائیں، اور وہ کس کی بنیاد پہ پھڈا ڈالیں گے آپ گیس کر سکتی ہیں، تو پھر بات الیکشن کمشنر کے پاس جائے گی. تو چیف الیکشن کمشنر کس کے لیے کیا فیصلہ کریں گے پھر وہ آپ راجہ ادھر بھی اور راجہ ادھر بھی. میں بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، مجھے ابھی نوکری کرنی. یہ قانون سازی عدنان عادل صاحب آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پیش کی فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے اور اس میں صدر مملکت کا کردار آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ بہت سی یونیورسٹیاں جو منظور کی گئی ہیں وہ بغیر ڈسکشن کے اور بغیر دیکھے ہوئے ان کی فیزیبلٹی، بہت سے لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے، بہت سے بااثر لوگ ہیں. ہر یونیورسٹی کسی نہ کسی بااثر سیاسی شخصیت نے منظور کروایا ہے اس کا بل. تو اگر اب یہ انہیں حکومت نے تو انہیں اوبلائج کر دیا کہ دیکھیں جی ہم نے تو پاس کر دیا، آپ کو یونیورسٹی دے دی. اب اگر صدر مملکت روکتے ہیں تو سارا ملبہ ان پہ آ جائے گا، جی ہم نے تو آپ کا کام کر دیا تھا، اب صدر نے نہیں کیا. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اور سیاست اسی کا نام ہے. اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. اور ایک جو اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو امینڈ کیا ہے، 100 سال پرانا قانون تھا وہ، تو اس میں تو تبدیلی کی ضرورت تھی کیونکہ پہلے ڈاکیومنٹ ہوتا تھا، اب ڈیجیٹل فارم میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی بھی جاسوسی ہو سکتی ہے، ایسپیونیج ہو سکتی ہے. تو دنیا کے جو مختلف ممالک میں اس طرح کے ایکٹ جو ترامیم ہوئی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر پاکستان کا بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اپڈیٹ کیا گیا ہے اور 100 سال بعد کیا گیا ہے. یعنی اس کا 9 مئی سے تعلق نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ ماضی سے تو اطلاق نہیں ہوگا نا، اس کا ماضی سے تو اطلاق نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ اس میں ایک آئین کی آرٹیکل ہے 14، اس میں ہے کہ آپ پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے تمام افراد کی جو شہری ہیں. تو اس پہ انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو اس پہ غور کر لینا چاہیے، فائن ٹیوننگ کر لیں، کچھ الفاظ اوپر نیچے رد و بدل اس طرح
کہ جو انسانی حقوق اور بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اور جو کام حکومت کرنا چاہتی ہے. دیکھیں سیکیورٹی تو ہم سب کے لیے ہمارے بہت زبردست چیلنجز ہیں. ایک طرف طالبان، داعش کا خطرہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہمارے باجوڑ میں، بلوچستان میں انسرجنسی ہے، ادھر انڈیا سے دھمکیاں آتی رہتی ہیں. تو پاکستان کو مسائل کا سامنا تو ہے، اور اپنے سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا حق ہے. لیکن اگر اس سے کوئی شہری حقوق کے اوپر کوئی زد آنے کا امکان یا خدشہ ہے تو اس کو فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے، اور سینٹ میں وہ کر لینا چاہیے.